السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج یہ سوال کیا گیا ہے، جہیز کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ الحمدللہ روزانہ ایک دو سوال آتے ہیں، جواب دیتا ہوں۔ آج یہ سوال بہت اچھا بھائی نے کیا ہے کہ جہیز کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو یہ سوال آیا تھا، میں نے اس کو تحریر کر کے اپنے سامنے رکھے ہوئے ہوں۔ دیکھیے، جہیز دراصل عربی کا لفظ ہے جس کا اطلاق اس ساز و سامان پر ہوتا ہے جس کی ضرورت مسافر کو دوران سفر، دلہن کو نئے گھر بسانے کے لیے یا میت کو قبر تک پہنچانے کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے محاورے میں بولا جاتا ہے کہ میت کے لیے تجہیز و تدفین کا انتظام کرو۔ میت کو قبر تک لے جانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کو تجہیز کہتے ہیں۔ دلہن کو گھر بسانے کے لیے ضروری سامان کو جہیز کہتے ہیں۔ ایسے ہی مسافر کے لیے جو سامان ہوتا ہے سفر کے لیے اس کو بھی جہیز کہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ باب تفعیل سے ہے، جہزا یجہزو تجہیزاً، جس کے معنی ہے سامان تیار کرنا، سامان مہیا کرنا، خواہ وہ کسی مسافر کے لیے ہو یا کسی دلہن کے لیے یا کسی میت کے لیے۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، وَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان مہیا کر دیا، اور ایسے ہی تجہیز اس سامان کو کہا جاتا ہے جس سے میت کو تیار کیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں شادی بیاہ کے بیشتر رسومات غیر مسلمانہ کلچر سے اس کو مستعار کیا جاتا ہے، کیونکہ پورے بر صغیر میں مسلمانوں کی فتوحات اور آمد سے قبل غیر مسلموں کا رواج تھا، جو ان گنت خداؤں کے پجاری اور بری رسومات میں جکڑے ہوئے تھے اور کسی بھی سماوی مذہب سے کوسوں دور تھے۔ ہندوستان میں زیادہ تر مغل فرمان روا شہنشاہ اکبر اور دکن سلطان قلی قطب شاہ نے مسلمانوں اور غیر مسلموں کو آپس میں ملا لیا تھا، ایکتا پیدا کرنے کے لیے ایسی رسومات اختیار کر لی تھیں نکاح اور شادی کے موقع پر، جیسے رسم مہندی، رسم ہلدی، رت جگا ماجا، جن کا اسلامی تہذیب سے کوئی دور دور تک واسطہ نہ تھا۔ انہی رسومات میں سے ایک رسم جہیز تھی۔
اب کیونکہ دوسرے مذاہب میں بیٹیوں کو اپنی جائیداد اور وراثت میں سے کچھ حصہ نہیں ملتا تھا اور نہیں ملتا ہے، اس لیے وہ شادی کے وقت اکٹھا ہی جو میسر ہوتا جہیز کا نام دے کر بیٹی کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ آپ سمجھے میری بات کو؟ یعنی اسلام کے علاوہ کسی بھی مذہب میں باپ کی جائیداد اور وراثت میں سے بیٹی کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا، نہیں ہوتا ہے، اس لیے وہ جہیز کے نام پر نکاح کے وقت میں بیٹی کو جو کچھ ان کے گھر میں یا جو کچھ اس وقت ہوتا تھا وہ جہیز کے نام پر دے دیا کرتے تھے تاکہ بیٹی خوش ہو جائے۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ مذہب اسلام میں باقاعدہ طور پر جیسے بیٹوں کا حصہ ہوتا ہے ویسے ہی بیٹیوں کا بھی باپ کی جائیداد اور اس کی وراثت میں حصہ ہے۔ اب وہ کتنا حصہ ہے، کتنے بیٹوں اور کتنی بیٹیوں کو کس طرح سے تقسیم ہوگا وہ ایک الگ میٹر ہے، بہرحال حصہ ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ بیٹی کو جہیز دے دیا اور گمان یہ کرتے ہیں کہ ہم نے بیٹی کا حق ادا کر دیا جو اس کا حق وراثت اور جائیداد میں تھا۔ یہ خام خیالی ہے۔ آپ اگر گاڑی بھر سونا چاندی بھی جہیز کے نام پر دے دیں گے تو بیٹی کا حق آپ کی جائیداد میں اور آپ کی وراثت میں جو ہے وہ ابھی بھی قائم ہے، وہ ختم نہیں ہوا، وہ آپ کو دینا ہی ہوگا۔ اور جہیز کی یہ برائی اور جہیز کا یہ نسور اتنا بڑھتا جا رہا ہے، اتنا بڑھتا جا رہا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے رشتے ہو کر جہیز کی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں۔ جس کے گھر میں 2 سے 4 بیٹیاں ہیں، موجودہ حالت میں ان باپ اور ان ماؤں کو نیند نہیں آ رہی ہے کہ ان بیٹیوں کی شادی کیسے ہوگی، ان کے ہاتھ پیلے کیسے ہوں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ ایک باپ بیچارہ صبح سے شام تک 1500 روپے کماتا ہے، اس میں اپنے گھر کو چلاتا ہے، گھر کی ساری ذمہ داریوں کو اٹھاتا ہے، اس کے باوجود وہ ان بیٹیوں کی شادی اس دور پرفتن میں کیسے کرے جہاں لڑکے والوں کے منہ پھیلے ہوئے ہیں۔ حد تو تب ہو گئی کہ ہندوستان کے کچھ علاقوں میں تو لڑکوں کی بولیاں لگ رہی ہیں کہ صاحب ہمارے بیٹے کو فلاں جگہ کے لوگ آئے تھے، وہ 40 لاکھ روپے دے رہے تھے، کوئی 30 لاکھ روپے دے رہے تھے، کوئی 50 لاکھ روپے دے رہے تھے، ہم نے انکار کر دیا۔ فلاں گاڑی دے رہے تھے، فلاں گاڑی دے رہے تھے، اتنا تھا اور اتنا تھا، اس طرح سے۔ ایسے لوگوں کو بالکل شرم نہیں آتی۔ میں تو ایسے لوگوں کو دنیا کا سب سے بڑا محتاج اور فقیر سمجھتا ہوں اور سب سے بڑا ذلیل سمجھتا ہوں جو بیٹوں کے نام پر جہیز مانگتے ہیں۔ اور بہت ساری جگہ تو یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے جناب کہ جس کے گھر میں لڑکا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ لڑکا 15 سے 16 سال کا ہو گیا تو گھر میں ضروریات کا سامان بھی لانا بند کر دیتے ہیں، اور یہ گمان کرتے ہیں کہ یار ابھی 2-4 سال کے بعد میں بیٹی کی شادی ہوگی تو گھر تو ویسے ہی جہیز سے بھر جائے گا، سامان لانے کی کیا ضرورت ہے۔ سامان لانا بند کر دیتے ہیں، ضروریات کا سامان بھی لانا بند کر دیتے ہیں، ان کی نظر جہیز پہ رہتی ہے۔ ایسے لوگوں کو چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے، شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو۔ اور پھر یہ ان سے اگر بات کرو تو پھر یہ کہتے ہیں کہ جہیز دینا تو سنت ہے، رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو بھی جہیز دیا تھا۔ ارے بھیا تاریخ کا مطالعہ تو کرو
کتابیں تو پڑھو، ویسی سنی سنائی بات، اندھیرے میں تیر، جہالت۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کون سی بیٹی کو جہیز دیا، لائیے مجھے بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، 4 بیٹیوں میں سے کس کو رسول اللہ نے جہیز دیا؟ اور تم جو یہ مثال دیتے ہو نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو جہیز دیا، ان کو چکی دی، بستر دیا، مٹکا دیا، چٹائی دی، تو یہ سنت ہی تو ہے، اس دور میں یہ چیزیں تھیں تو یہ دے دیں۔ ارے بے وقوف آدمی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے یہ سارا سامان نہیں دیا، اور اگر دیا ہو تو مجھے بتائیے، پھر میں اپنی اصلاح کر لوں گا اور رجوع کر لوں گا، اس میں کوئی بحث و مباحثے کی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح فرمایا تو حضرت علی کی طرف سے جو مہر کا پیسہ آیا تھا اسی پیسے سے اس سامان کی خریدی کی تھی، اس لیے کہ بیٹی والے پر نکاح کا کوئی خرچ ہے ہی نہیں، سارا خرچ بیٹے والے پر ہے، اسی لیے ولیمے کا کھانا بھی بیٹے کو ہی کرنا ہے، یعنی بیٹے والوں کو ہی کرنا ہے، دولہا کو ہی کرنا ہے۔ ولیمے کا کھانا بھی عورت پر نہیں ہے، یعنی بیٹی والوں پر نہیں ہے، بیٹے والے ہی ولیمے کا کھانا کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس کو لوگوں نے اتنا بڑھا دیا کہ اللہ خیر کرے۔ اور میں نے یہاں تک دیکھا، میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں کہ صاحب ہماری بیوی 2 مہینے کی حاملہ ہے، کیا کریں؟ ہم نے کیا کریں، کیا مطلب کہ صاحب اس کو ختم کرا دیں تو کوئی گناہ تو نہیں ہوگا۔ ہم نے کیوں ختم کرا رہے ہیں کہ صاحب بیٹی ہے، حالات بہت خراب ہے، مہنگائی کا زمانہ ہے، ڈر لگتا ہے کیسے کیا ہوگا۔ یہاں تک آدمی پہنچ چکا ہے ڈر کی وجہ سے کہ اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو اس کا اتنا جہیز کہاں سے لایا جائے گا۔ ابھی اگر یہ ماں باپ اپنی بیٹیوں کو پیٹ میں اس خوف سے مارنے لگ گئے کہ بیٹی پیدا ہو جائے گی تو اس کی شادی کیسے ہوگی، تو یہ بتاؤ اپنی بیٹیوں کے لیے بیویاں کہاں سے لے کے آؤ گے؟ شرم کرو، شرم کرو۔ اور ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے۔ آنے والے کچھ سالوں میں پھر بیٹوں کے لیے بیویاں لانا بڑا مشکل کام ہو جائے گا، کیونکہ ہر آدمی کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ بیٹی پیدا ہو جائے گی تو جہیز اتنا کہاں سے لے کے آئیں گے، سمجھ رہے کیا؟ تعجب ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی یہاں بھی شادی ہو رہی ہے اور غیر مسلموں کی یہاں بھی شادی ہو رہی ہے۔ اب ان دونوں شادیوں میں جب ہم نظر مارتے ہیں نا تو کوئی فرق نہیں لگتا ہم کو، کیونکہ ان کے ہاں بھی ناچ گانا ہوتا ہے، بینڈ باجے بجتے ہیں، رسم ہلدی میں جو ہے بہت زیادہ بے پردگی اور بہت ساری بےہودیاں ہوتی ہیں، کوئی فرق نہیں لگتا۔ جو کام ان میں ہو رہا ہے وہی کام سب ہم میں ہو رہا ہے۔ فرق ہے تو صرف ایک مولوی صاحب کا فرق ہے جو صرف نکاح پڑھانے آتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی فرق ہمیں نہیں لگتا۔ اور اب تو حد یہ ہو گئی کہ رسم ہلدی میں اور رسم مہندی میں جناب والا باقاعدہ طور پر الگ سے فنکشن رکھا جاتا ہے، اور اس میں بہت سارے فضول خرچے ہوتے ہیں، بہت سارے، اور اتنی بے حیائی ہوتی ہے کہ شرمدار آدمی ادھر کو جھانکتا تک نہیں ہے۔ تعجب کی بات ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ تو بھیا جہیز کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، دور دور لو جہیز کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو لوگ اس پہ آمادہ ہیں نا اور جو لوگ اس کے خواہش مند ہیں وہ اپنی اصلاح کریں اور شریعت کے دائرے میں رہ کر بیٹے اور بیٹیوں کی شادی کریں۔ اور بہت ساری بیٹی والے بھی اتنے بڑے فن خواں بنتے ہیں کہ صاحب کچھ بھی ہو جائے
لیکن بیٹی کی شادی تو اچھی کریں گے، چاہے گھر بک جا، مکان بک جا، زمین بک جا، سود پہ پیسہ لینا پڑے، لیکن شادی اونچی کریں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ایک بیٹی ہے، 2 بیٹیاں ہیں۔ ابھی بے وقوف آدمی جب شریعت میں اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے تو کائے کو فائیں فائیں کر رہا ہے اپنی ناموری کے لیے؟ اگر تجھے بیٹی کو دینا ہی ہے تو اپنی زمین میں سے حصہ دینا، اپنی ملکیت میں حصہ دے، اپنی جائیداد میں سے اس کو حصہ دے۔ وہ تو نہیں دے گا، کیونکہ دے گا تو لڑکے مار ڈالیں گے، بیٹے مار ڈالیں گے۔ تو جو دینا ہے اس کو تو نہیں دیا جا رہا ہے، جو نہیں دینا اس کو دیا جا رہا ہے۔ دیکھو الٹی کھوپڑی ہے کہ نہیں ہے؟ جس کو شریعت نے کہا دو اس کو تو نہیں دیا جا رہا، اور جس کو شریعت نے کہا کہ اس کا کوئی تصور نہیں ہے تو اس کو دیا جا رہا ہے۔ یہ بیٹیوں کا تمہاری زمینوں میں اور تمہاری ملکیت میں حصہ ہے، یہ دینا پڑے گا۔ نہیں دو گے تو خدا کے یہاں پٹائی ہوگی، یہ دھیان کر لینا۔ جہیز دے کر پیچھا نہیں کٹے گا، تم کتنا ہی لمبا چوڑا جہیز دے دو، پیچھا کٹنے والا نہیں ہے، یہ دھیان کر لیجئے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور نکاح سے پہلے منگنیاں ہو رہی ہیں، منگنیاں۔ صاحب کتنے لوگ آ رہے ہیں منگنی میں؟ کہ صاحب 100 آدمی منگنی میں آ رہے ہیں۔ ابھی مر جاؤ، ڈوب کے مر جاؤ۔ 100 آدمی منگنی میں، اور منگنی ہے کیا؟ منگنی کا کوئی تصور نہیں۔ کیا ہے منگنی؟ بس ایک مرحلہ ہوتا ہے نکاح تک پہنچنے کے لیے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ ادھر سے 2 آدمی، ادھر سے 2 آدمی، یعنی چند آدمی ادھر سے چند آدمی ادھر سے بیٹھ کر کے نکاح کی دن تاریخ مقرر کر لیں، بس یہ ہو گیا، اور اس تاریخ میں نکاح ہو جائے۔ اور اب تو دیکھنے الگ آئیں گے، پھر منگنی کرنے الگ آئیں گے، پھر گود بھرنے الگ آئیں گے، پھر دن تاریخ لے کے الگ آئیں گے۔ ابے کیا پاگل ہو گئے کہ تم لوگ؟ کسی بیٹی والے کو کیوں لوٹ رہے ہو آپ؟ تیرے گھر میں بھی بیٹی ہوگی، جب تیرے ساتھ ایسا ہوگا تب تجھے پتہ لگے گا۔ شرم آنی چاہیے، ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ دیکھیے شریعت اسلامی میں نکاح کا کوئی خرچ عورت کی ذمہ نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس نکاح میں عورت کو مرد کی جانب سے مہر ملے گا۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 4 سے 34 تک کہ مرد عورتوں پر محافظ ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مرد ان پر خرچ کرتے ہیں۔ مرد خرچ کرتے ہیں عورتوں پر، اس لیے بھی مردوں کو عورت پر فضیلت حاصل ہے۔ مرد عورت سے افضل ہے کہ وہ اس کو مہر اور خرچہ دیتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ لہٰذا مرد کی ذمہ داری ہے کہ گھر کا سامان تیار کرے۔ قرآن میں ارشاد فرمایا گیا سورہ نور میں، اور ایسے لوگوں کو پاک دامنی اختیار کرنا چاہیے جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے۔ ابھی جب تو گھر بسانے کی صلاحیت نہیں ہے تیرے اندر، تو گھر نہیں بسا سکتا، اپنا گھر کے ساز و سامان نہیں خرید سکتا، تو جو ہے جہیز کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، تو تیرے لیے کیا حکم ہے اللہ کا؟ ایسے لوگوں کو پاک دامنی اختیار کرنا چاہیے جو نکاح کی استطاعت نہیں پاتے، یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ جب تک تو اس قابل نہ ہو کہ گھر کا ساز و سامان، گھر بسانے کے سارے سامان تیرے پاس نہ ہو، تب تک تجھے نکاح نہیں کرنا، جب ہو جا تو کرنا۔ لیکن یہاں تو صاحب ہاتھ دھوئے بیٹھے ہیں کہ صاحب بیٹی کی شادی ہوگی تو پورا گھر بھر جائے گا۔ شرم آنی چاہیے۔ بہرحال میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، آپ مجھ سے فون پر بات کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو معقول جواب دوں گا۔ لہٰذا جو لوگ جہیز کی طرف بڑھ رہے ہیں ان کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے، اور کم سے کم خرچ میں بیٹے اور بیٹیوں کی شادیاں کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔